اتنا بڑا اجتماع ختم نبوت کے پاسداروں اور تحریک ختم نبوت کے شہینوں کا یہ اتنا پرجوش اجتماع دیکھ کر حقیقتاً میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہو چکا ہوں کہ آج آپ نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی سچی محبت کا عملی طور پر اظہار کیا ہے. میں نے سہیوال سے 170 کلومیٹر کا سفر لاہور تک طے کیا. ظہر سے لے کر مغرب تک ایمانداری کی بات کہتا ہوں، اس قدر میں نے بسوں اور ویگنوں میں ان نوجوانوں کو، علماء کو، دینداروں کو، اللہ اور رسول سے سچی محبت کرنے والوں کو جس جذبے اور جوش کے ساتھ اس کانفرنس ختم نبوت میں، اس گولڈن جوبلی کے اس عظیم پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے رواں دواں دیکھا کہ سچی بات ہے سہیوال سے لے کر لاہور تک جو میں نے دیکھا، پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، سہیوال سے لے کے لاہور تک بس کے ساتھ بس، گاڑی کے ساتھ گاڑی آپس میں ملی ہوئی تھی. اور جتنا یہ مجمع آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ مجمع اطراف میں پھیلا ہوا ہے. آج پورا لاہور جام ہو چکا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ دبی آگ جگر کی ابھی بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج پھر علماء کا، دینی جماعتوں کا، دینی تحریکوں اور قوتوں کا اسی طرح جو 74 کی تحریک کا ایک روح رواں تھا اس کا آج پھر مظاہرہ کیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس دور میں دنیا نے دیکھا حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں مولانا شاہ احمد نورانی کا ہاتھ تھا، مولانا نورانی کے ہاتھ میں پروفیسر غفور احمد کا ہاتھ تھا، ان کے ہاتھ میں اکابرین اہل حدیث علامہ احسان الہی ظہیر، مولانا حافظ عبد القادر روپڑی کا ہاتھ تھا، مولانا اجمل خان کا ہاتھ تھا، تمام مکاتب فکر کے علماء زعماء. آج اسی جذبے کو دیکھو، آج تم دیکھ رہے ہو بطل حریت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں لیاقت بلوچ کا ہاتھ ہے، اور لیاقت بلوچ کے ہاتھ میں اہل حدیث سید ضیاء اللہ بخاری کا ہاتھ ہے، ابتسام الہی ظہیر کا ہاتھ ہے، مولانا نعیم بادشاہ کا ہاتھ ہے، پروفیسر حبیب اللہ بخاری کا ہاتھ ہے. آج ہم تمام مل کر اس بات کا اعلان کرنے آئے ہیں کہ جہاں ختم نبوت کی بات ہوگی، مجھے سپریم کورٹ سے بلاوا آیا، میں نے کہا متحدہ جمعیت اہل حدیث کو وہاں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے جو وہاں موقع پیش کرے گی وہ پوری امت مسلمہ کا موقف ہوگا. ابھی مولانا اسد صاحب بات کر رہے تھے، میں ان کی بات کو دہرا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں اہل حدیث کی جانب سے یہ اعلان کر رہا ہوں، آئندہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، ہم نے سینٹ میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب آپ کی، پروفیسر مشتاق صاحب آپ کی، حافظ عبد الکریم صاحب، ساجد میر صاحب آپ کی ہم نے دینی کافشیں دیکھی. آج اعلان کر رہا ہوں آئندہ پارلیمنٹ کے بعد ختم نبوت کی پاسداری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بطل حریت مولانا اللہ وسایہ صاحب، ہمارے امیر محترم حضرت خاکوانی صاحب جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ہماری پوری امت کا فیصلہ ہوگا. اور دینی شاعر، دینی اقدار، دینی مدارس کے تحفظات، اس کے بارے میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے پہ لبیک کہیں گے. آخری جملہ انشاءاللہ، آخری جملہ سنیں. اللہ قسم میں علیل تھا، آنے کے قابل نہ تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان کے ایک جملے نے
رسول اللہ کی محبت کے بعد مجھے یہاں پہ آنے پہ مجبور کیا، جو نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر میں خود حیران ہوا جب میں نے سنا، انہوں نے فرمایا میں 72 سال کی عمر میں آج تک وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے، سینٹ کے ممبر رہے، قائد حزب اختلاف رہے، اتنے بڑے قائد، میں خود حیران ہوا 72-73 سال کی زندگی میں، فرماتے میں آج تک عدالت کے روسٹم پہ نہیں آیا، اگر آج پہلی بار زندگی میں آیا ہوں تو ختم نبوت کی پاسداری کے لیے آیا ہوں۔ آپ کا یہ جملہ اس نے ہمیں ہلا دیا۔ اعلان کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، ختم نبوت کے لیے علامہ حافظ ولی کامل خاکوانی صاحب کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پر بیعت کا اعلان کرتے ہیں۔